عبداللہ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل انگلش اور اردو کے ساتھ ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا عادات مبارکہ تھیں، آپ اپنی گھریلو زندگی میں کس طرح کے تھے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا جنہوں نے ہماری سفارش کرنی ہے، جن کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی ہم پئیں گے تو جنت میں جائیں گے، اور میرے آقا، وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر لاکھوں کروڑوں درود۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سجدے میں چلا جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، اپنے سر مبارک کو اس وقت تک میں نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنی امت کے ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے برابر، دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو جنت میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ اس پیارے آقا کی ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کس طرح رہتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر کروڑوں درود۔ آپ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے کام خود کیا کرتے تھے، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنے میں آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کام چھوٹا ہے، حالانکہ آپ سرکار مدینہ، دونوں جہان کے آپ والی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ اپنا جوتا تک خود گانٹھ لیتے تھے۔ آج کے زمانے میں کوئی یہ کام کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور وہ ہستی جس کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، وہ اپنے جوتے خود گانٹھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آگے فرماتی ہیں اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے کہ کہیں سے کوئی پھٹ گیا، کچھ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا مبارک خود سی لیتے تھے۔ اسی طرح آپ گھر کے ہر کام کرتے تھے۔ آپ انسانوں میں ایک عظیم انسان تھے، آپ کے مقابلے کا کوئی شخص پوری دنیا میں نہیں پیدا ہو سکتا۔ آپ اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے تھے اور کسی سے نہیں کہتے تھے کسی کے جی کہ وہ بکری کا دودھ جو ہے اس کو نکال دے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس طرح کھلکھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا آخری حصہ نظر آئے، کہ جس طرح لوگ کھلکھلا کر ہنستے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلکھلا کر ہنستے نہیں دیکھا، اونچی آواز سے۔
لیکن آپ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے. آپ کو مسکراتے دیکھا، آپ کی شکل پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلسل کے ساتھ باتیں نہیں کرتے تھے جیسا کہ دوسرے لوگ لگاتار بولتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا ناپ تول کر بولتے تھے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آپ کی جو بات سنی جائے اس سے سبحان اللہ کہا جائے، ماشاء اللہ کہا جائے، درود پاک پڑھا جائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. فرمایا گیا، اتنی زبردست عبادت ہے درود پاک کی، کہ فرمایا گیا کہ جو شخص یہ جو درود پاک میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو شخص عصر کی نماز کے بعد جمعے والے دن یہ درود پاک پڑھے گا، اس کی ساری عمر کے گناہ معاف ہو جائیں گے. نبی ایسا نبی اللہ غنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جا رہا ہے اور ہماری بخشش ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بات کرتے تھے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی گننے والا گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے آقا کی شان آپ سنتے جائیں. میرے آقا کی شان بہت شان والے میرے آقا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر جا کر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے. جابر روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں وضاحت اور آہستگی ہوتی تھی تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں، دوسرے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر خاموشی اختیار کیا کرتے تھے. ابھی ہم آپ کو اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ آپ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے. یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. تیسری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. وما علینا الا البلاغ.